اور یہ جو بہترین امت ہے کہ کیوں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ یہ بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے احکام کے تابع بناتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صرف یہ نہیں، ہمارے دین کا حسن، اس امت کا حسن یہ ہے کہ یہ خود بھی دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور خود دین پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خیر خواہی کے بھی متلاشی ہے، دوسروں کی خیر خواہی بھی چاہتے ہیں۔ الدین النصیحہ، کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اس وجہ سے یہ بہترین امت ہے۔ لیکن میرے دوستوں، آج حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے منکر ہو رہا ہے، ہمارے سامنے اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، حضور کے طریقے پائمال کیے جا رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں تکلیف ہی نہیں ہوتی، ہمیں دکھ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہ بھئی منکر نظر آئے، ایسا کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہو، آپ نے اس کو روکنا ہے۔ تو روکنے کے تین طریقے بتائے گئے ہیں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، گھر کا سربراہ ہے، ملک کا سربراہ ہے، علاقے کا سربراہ ہے، خاندان کا سربراہ ہے، اس کا کام ہے برائی کو ہاتھ سے روکنا، زبردستی روکنا۔ جو گھر کا سربراہ ہوگا گھر میں اسی کی بات چلے گی، خاندان کا سربراہ ہوگا خاندان میں اسی کی بات مانی جائے گی، وہ زبردستی کرے گا تو کسی کو ناگوار نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ تو سربراہ ہے، اور اگر سربراہ نہیں ہے اور منکر دیکھ رہا ہے پھر اس کو ہاتھ سے روکنے کی اجازت نہیں، بلکہ پھر جو ہے وہ زبان سے روکے، ترغیب دے گا، واضح کرے گا، وعید سنائے گا کہ بھائی یہ کام ناجائز ہے، اس کو ترک کر۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زبان سے کہنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ مخلطاسی کسانی چیداہو اسئلو کی حیامی، یہ نمازی تسامہ خبروں پر بھی وہ ماتا بلتا خبر ہے، تاہو اسئلو کی حیامی بھی نہیں، نبیا بدے جبوں بنی فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یا پکڑ کی بدوئی ورطا اور دار ارادوں کی یا کمانا کرم اللہ کو بھی راکتی سے سرزا خبر ہو۔ تو بھائی یہ اس امت کو جو خیر امت بنایا ہے، اس کو جو امت وسط بنایا ہے، اس کو جو بہترین امت کہا گیا ہے، اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی بلی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تھی۔ کہ وہ ڈیوٹی کی حضرات انبیاء و اللہ پاک بل نبیان رالے گل ہاں ڈیوٹی دی امت ہر فرد کا، یہ واضح دا علماء دا قراء دا علماء ڈیوٹی دا، بلکہ دا امت دا ہر یو فرد دا ڈیوٹی دا۔ من رأى منکم تاسو کی جسوک ہوئی، تاسو کی جسوک بدی ہوئی، تحیدی میری چی عالم بدی ہوئی، امیر سے تبلیغی بدی ہوئی، آردی من اکلا من رأى منکم ناری ندے کا زنانہ دا سوک چی بدی
بخیوے ہوئے. آج ہمارے سامنے باہر کی باتیں چھوڑو، اپنے گھر میں اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں. فرض نماز ہے، فجر کے لیے بچے نہیں جاگتے، فرض نماز نہیں پڑھتے، بیٹیاں ہیں فرض نماز نہیں پڑھتی، بہو فرض نماز نہیں پڑھتی، بیٹے فرض نماز نہیں پڑھتے. اللہ کا اتنا بڑا حکم ٹوٹ رہا ہے، لیکن ہمیں اتنا احساس نہیں، اتنا تکلیف نہیں جیسے انسان کے پاؤں میں کانٹا چلے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اکیلے اپنے نمازیں پڑھنے سے کام نہیں بنے گا جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ساتھ نہ ہو. آپ گھر میں دیکھ رہے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کہتے یا کہتے ہیں نماز پڑھو بس. میرے بھائی اس کہنے سے کام نہیں چلتا. کہنا کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا بچہ ہے، سامنے آگ جل رہا ہے، وہ بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا سامنے کھڑا ہے، وہ کڑے کی طرف جو ہے وہ بچہ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ یہ کہو گے بچہ مت جاؤ، آگے جل جاؤ گے، بچے مت جاؤ، آگے کھڑا ہے گر جاؤ گے. بس اتنے کہنے سے اب ہو جائے گا. آپ کے سامنے وہ اگر جا رہا ہو، آپ نے کہہ بھی دیا ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا، دو مرتبہ کہہ دیا بچے کو کہ مت جاؤ، لیکن بچہ پھر بھی جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھو گے کہ میں فارغ ہوں، میں نے اپنا ذمہ پورا کر لیا، میرے بات پہنچا دی؟ نہیں بھائی، یہاں تو ماں بھاگے گی، اٹھے گی، بھاگے گی، اپنے بچے کو اٹھائے گی کہ یہ تو گر رہا ہے، یہ تو سمجھتا نہیں ہے، یہ تو نادان ہے، یہ تو گڑھے میں گر رہا ہے، یہ تو نادان ہے، یہ تو آگ میں جا رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو، دنیا کی کیا گڑھے ہے اور دنیا کی کیا آگ ہے. آپ کا بچہ نماز نہ پڑھے، یہ جہنم کی آگ میں گرے گا، یہ جہنم کے گڑھوں میں گرے گا. اگر آپ اپنے بچے کے لیے دنیا کی آگ پسند نہیں کرتے، ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ اس دنیا کے جو ہے آگ میں جائے، میرا بچہ اس دنیا کے گڈھے میں گر جائے، تو پھر آخرت کے جو جہنم کی آگ ہے، جو اس دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ ہے، وہاں کے جو گڈھے ہیں تو وہ تو داخلہ ہی کرے. نن میندی بدی خبروں باندې غور لکې د ټول نه لویه ذمه داري د بچو د مور په سر باندې د ټول نه لویه ذمه داري د بچو د مور په سر باندې چې مور د بچو صحیح تربیت کوي. پلار غریب کو سات نوکری کوي، ټول مطلب دې په کار کوي سات روزي ماقام ہوتا ہے. او بیا غریب داس استری چې داغه بدای نوکری کړی نو بیا یې نو د سبل لکېږي، نو څه توفیق هغه نه. دا د میندو ذمه داري ده د خپل بچو تربیت کول په صحیح طریقه باندې، د هغو تربیت کول دا د میندو ذمه داري ده. خواب میندو د خپل بچو صحیح تربیت کول، بچی و بیا په هر میدان کې مخکې، هر میدان کې. نن میندو د بچو تربیت پرېښې دی، نن مشرانو کشرانو له په لاس کې موبایل ورکړي دي، ویډیوګانې له ورکړي دي، ټیویان او پي سي آرونه ورته ایښي دي، د بچو هغه دیني تربیت ختم دی. هغه چې لوی شي نو مطلب دی چې د مور پېژني، د پلار پېژني، هغه دغه ډرامې ټولې په دغه ډرامو کې، په دغه ټیویانو کې مور کار کوي، یا د مشر پېژني، د کشر پېژني، هېڅ نه پېژني. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله
Baik-baik share kalau kepikiran timur. Dan disiplin itu dibawakan. وإذا كده معشوق مدرسين الرسول سبق الجماعة سبق الرسول مكتب الرسول